معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني أرى ما لا ترون، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے سامعین محبین، میں محمد عرفان نوری آج 6 جون بروز ہفتہ 2020 ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ میری گفتگو آج ایک اچھے موضوع کے تحت ہوگی۔ آپ حضرات سنیں گے، آپ کی ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہوگی، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ ایک بار محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور فرماتے ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل حساب میں ہے۔ اور فرماتے ہیں، خدا ایک قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لعین بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور ایک دوسرے شاعر نے کہا، جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو پیارے سامعین، آج کی میری تقریر حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق ہے، اور ایک مختصر سا پیغام ہے اور بہت اچھا پیغام ہے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اب میں جو قرآن پاک کی آیت پیش کی اس کے تحت شروع ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبر دینے والے، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں حاضر و ناظر اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ یعنی حضور علیہ السلام شاہد ہیں، شاہد یعنی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یعنی ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور تمام اشیاء کو دیکھنے والے بھی ہیں، اور خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب مختار کائنات فخر موجودات کے مراتب جلیلہ کا اور اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا، یا ایھا النبی کہہ کر خطاب فرمایا، یعنی اے نبی، اے اللہ کے نبی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر اور بھی انبیاء کرام سے خطابات فرمائے ہیں۔ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، ان میں سے تقریباً 25 انبیاء کرام کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے خطاب فرمایا تو اس نبی کا نام لے کر، اس رسول کا نام لے کر خطاب فرمایا۔ جو قرآن میں اسماء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا نام لے کر خطاب فرمایا، لیکن اپنے پیارے حبیب کو اپنے پیارے حبیب کو، اب سب سے اعلیٰ نبی کو، سب سے اعلیٰ رسول کو نام لے کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا النبی، نبی کہہ کر خطاب فرمایا۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اس طرح پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اس طرح پکارا، یا نوح اہبط بسلام منا۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اس طرح پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ احمد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اس طرح خطاب فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اس طرح خطاب فرمایا، اس طرح پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اس طرح ارشاد فرمایا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا وَإِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اس طرح پکارا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اس طرح پکارا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ تب حضرات محترم توجہ کرنا، تو ان انبیاء کرام کا میں نے مختصر ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب فرمایا تو ان کے نام لے لے کر خطاب فرمایا، نام لے لے کر پکارا، مگر جب ہمارے حضور علیہ السلام کو پکارا تو مختلف القابات سے، معظم القابات سے، محترم القابات سے پکارا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی سے خطاب فرمایا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہہ کے پکارا۔ حضرت یا پیارے نبی سے جب خطاب فرمایا تو یا ایھا المدثر کہہ کے خطاب فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہہ کر خطاب فرمایا۔ جب پیارے نبی سے خطاب فرمایا تو اس طرح فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور پیارے نبی سے جب خطاب فرمایا تو اس طرح فرمایا، ورفعنا لک ذکرک۔ جب پیارے نبی سے خطاب فرمایا تو اس طرح فرمایا، والضحی واللیل اذا سجی۔ جب پیارے نبی سے خطاب فرمایا تو اس طرح فرمایا، الم نشرح لک صدرک۔ جب پیارے نبی سے خطاب فرمایا تو اس طرح خطاب فرمایا، طٰہٰ۔ جب پیارے نبی سے خطاب فرمایا تو اس طرح خطاب فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام سے خطاب فرمایا، ان کا نام لے لے کر خطاب فرمایا، جب میرے نبی سے خطاب فرمایا تو محترم القابات سے خطاب فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بہت ہی زیادہ معظم ہیں، بہت ہی زیادہ محترم ہیں، اسی لیے ہم بھی پیارے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا نبی اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور ہم اس میں احمد کی پیارے نبی کے نام کی تعظیم اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے شاعر کا یہ شعر مترنم پیش کرتا ہوں یاد آ رہا ہے کہ اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو۔ جو پیارے نبی کے نام کی تعظیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ شعر کہ اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک نہیں، ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ تو پیارے نبی
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معظم القابات سے نوازا، القابات سے پکارا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پیارے نبی کو جب بھی پکارو تو ان کا نام لے کر نہ پکارو، ان کا نام لے کر یا محمد مت کہو، کہ یا محمد کہنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ اس وقت کے کفار و مشرکین کا طریقہ ہے جو پیارے نبی کو یا محمد کہتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مومنین سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے یہ خطاب ہے کہ تم رسول کو اس طرح نہ پکارو، اس طرح نہ بلاؤ، اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید ادھر آؤ، زید وہ لے آؤ، بکر تم ادھر چلے جاؤ، بکر ادھر آؤ، خالد ادھر چلے جاؤ، تو اس طرح جیسے ہم اپنے گھریلو محاورات میں، اپنے سماجی محاورات میں ایک دوسرے کو اے اور تے کہہ کے پکارتے ہیں، اس طرح ہم ہرگز رسول کو نہیں پکاریں گے، اس طرح ہم پیارے نبی کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو پکارنے کے لیے امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرے نبی کو اس طرح مت نہ پکارو، اپنے نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم دوسرے لوگوں کو ان کا نام لے کر پکارتے ہو، بلکہ جب نبی کو پکارنا ہے مدد کے لیے نبی کو پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ ہم تو پیارے نبی کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہمارے نبی ہی ہماری مدد کرتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہمارے نبی ہماری حمایت کرتے ہیں، ہم یا حبیب اللہ کہتے ہیں، ہماری نبی ہماری مدد فرماتے ہیں، ہم یا نبی کہتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہماری مشکلوں کو پیارے نبی آسان فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ہم محبان رسول ہیں، رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت کا تو یہ عالم ہے، ہم یا رسول اللہ کیوں نہ پکاریں، ہم تو پیارے نبی کی امتی ہیں۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، ہماری مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، ہماری خانقاہوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، ہماری مدرسوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، دکانوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، مکانوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، کھیت میں خلیان میں جو بھی کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، ہماری مسجدوں میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے سنیوں، اے نبی پہ جان مال قربان کرنے والوں، تم جب بھی اپنے نبی کو پکارو گے اللہ تعالیٰ کے حبیب تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اے سنیوں، سوتے بیٹھتے، اٹھتے جاگتے، لیٹتے آتے جاتے، سوتے بیٹھتے جس طرح بھی چاہو اٹھو یا لیٹو جس طرح بھی چاہو، کہ اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور منکروں کے لیے ان کو جواب دینے کے لیے فرما دیا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دین، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم پیارے نبی سے مدد طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور ہمارے نبی ہماری مدد فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوا ایک مرتبہ ایک عاشق رسول تھے، کسی مسجد میں، مسجد غیروں کی ہوگی، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، جماعت کا وقت نہیں ہوگا جیسا کہ آج ہوتا ہے کہ 1:30 بجے نماز ہو رہی ہے تو آدمی آتا ہے کہ 3:30 بجے نماز پڑھ لے، کوئی 3 بجے اپنی پڑھنے آئے، تو اس وقت چونکہ مسجد میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ عاشق رسول تھے، دوسروں کی مسجد تھی، گویا کہ وہابی دیوبندیوں کی مسجد تھی، یہ نماز پڑھنے گئے، تو نماز پڑھنے کے بعد جب دیکھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہوا تھا۔ یہ عاشق رسول تھے، دیکھا کہ اس میں اعظم، اس میں معظم، اس میں محترم
کہاں ہے, یہ یہاں پہ نام کیوں نہیں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ عاشق رسول بہت ہی زیادہ عشق مصطفیٰ میں رہتے تھے, باصفا تھے, فوراً ہی بازار جاتے ہیں, قلم دوات لے کے آتے ہیں اور ایک اچھی سی خوبصورتی کے ساتھ ایک حسن کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے آگے محمد رسول اللہ کا نام جوڑ دیتے ہیں. ان کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آدھا لکھا ہوا, بلکہ پورا لکھا ہوا ہو, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی پورا کلمہ طیبہ ہے. تو ان کی محبت کو یہ گوارا نہ ہوا, انہوں نے لکھ دیا. توجہ کرنا, وہ مسجد چونکہ غیروں کی مسجد تھی, جب یہ لوگ یہ چلے جاتے ہیں, جانے کے بعد کیا جب دیکھتے ہیں جو جن کی مسجد تھی وہ آتے ہیں مسجد کے اندر تو دیکھتے کیا ہے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اضافہ تھا, چونک جاتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک, وہابیوں کے نزدیک یہ اس چیز کو مشرک, یہ ایسا کرنے والوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں. جو انہوں نے مسجد کی دیوار پر جب یا رسول اللہ دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی, شعلے پیدا ہو گئے, ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کس نے لکھا ہے, ادھر کون آیا تھا, کون لکھ کے گیا ہے. چونکہ اب اسی اسنا میں ان کے مولوی صاحب بھی آ جاتے ہیں, دیکھنے لگتے ہیں, وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے کہا. مولوی صاحب نے ایک تجویز دی, ایک اشارہ بتایا کہ جاؤ چلو بازار سے سفید رنگ لے آؤ اور اس پر مل دینا, یہ مٹ جائے گا. چنانچہ وہ ان کے مقتدی حضرات بازار جاتے ہیں, سفید رنگ لے کر آتے ہیں, اور جس جگہ پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر صرف محمد رسول اللہ پر سفیدی لگا دیتے ہیں. سفیدی لگانے کے بعد دیکھتے کیا ہیں, سفیدی کے بعد بھی محمد رسول اللہ چمک رہا تھا. اب یہ اور پریشان ہو جاتے ہیں اور مسترف ہو جاتے ہیں, اب کیا کیا جائے. تو ان کے مولوی صاحب نے پھر یہ مشورہ دیا, چلیے کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو سفیدی لگائی تھی, اب آپ جاؤ مستری کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ اس حصے کو نکال دے. اب یہ گئے اپنے مولوی صاحب کی تجویز پر گئے اور اس حصے کو مستری کو بلا کر لانے کے بعد اس حصے کو نکال دیا. اب کیا دیکھتے ہیں, جو حصہ نکالا تھا تو جو اندر اور جگہ تھی وہاں پر محمد رسول اللہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ اور پریشان ہو گئے, اب کیا کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ اپنے مولوی صاحب سے پھر کچھ پوچھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر اس میں لسائی کرا دی جائے, چنائی کرا دی جائے, اسے پھر چن دیا جائے. لیکن جب انہوں نے پھر اس میں لسائی کرائی گئی تو لسائی ہونے کے بعد پھر بھی نمایاں لفظوں میں وہ نمودار ہو گیا, نمایاں لفظوں میں وہ دکھنے لگا. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی پیارے نبی کے نام کو کسی بھی اینگل سے مٹانا چاہتا ہے, پیارے نبی کے نام کو کسی بھی اینگل سے ہٹانا چاہتا ہے, پیارے نبی کے نام کو کسی بھی طرح سے چھپانا چاہتا ہے, تو میں اس سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کا نام نہ مٹ سکتا ہے, نہ مٹے گا, نہ چھپے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اس طرح بلند کیا ہے کہ بارہ فعنا لکا ذکرک کا تاج پیارے نبی کے سر پر بندھا ہوا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی ظالم طاقتیں, تشدد والی طاقتیں, کوئی بھی اس شخص اس طرح کا ہو جو پیارے نبی کے نام کو مٹانا چاہے, تو ان کو یہ جواب دے دینا, اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ جواب دے دینا, قلم رضا کے تناظر میں, مسلک اہل سنت کے تناظر میں یہ جواب دینا, اے لوگو تم سن لو, اگر تم نبی کے نام کو مٹانا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دے دیا ہے, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ. یہ ہے پیارے نبی کے اس میں گرامی کی برکت. تو میں نے جو آیت پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا, خوشخبری سنانے والا, یعنی آپ جنت کی بشارت دینے والے ہیں, اور نذیر ہیں ڈرانے والے, جہنم سے ڈرانے والے ہیں, عذاب سے ڈرانے والے ہیں, جنت کی بشارت دینے والے ہیں, اور حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا ہے آپ کو. اب آپ حضرات توجہ کرنا,
اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حاضر یعنی جسم کے ساتھ موجود ہونا، ناظر دیکھنا، حاضر و ناظر، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اگر یہ حضور کی صفات ہوں، اگر یہ حضور کی صفات تسلیم کیا جائے تو یہ شرک ہوگا کہ حاضر و ناظر تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو ایک دوسری آیت سے دلیل پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے متعلق فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کون؟ یعنی انسان کو، یعنی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ان کو سمیع اور بصیر بنایا، یعنی دیکھنے والا بنایا اور سننے والا بنایا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اگر حضور کو حاضر و ناظر مانا جائے تو یہ شرک ہوگا۔ اب اس آیت کے تحت جہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا کہ وہ بھی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور انسان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انسان کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب ان لوگوں کے قاعدے کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اب وہ بندے کی بھی ہے، تو اس سے کیا لازم آئے کہ تمام انسان مشرک ہو جائیں، مشرک ہو جائیں؟ ایسے تو کوئی بھی عالم میں مسلمان باقی ہی نہیں رہے گا۔ تو اب میں اس نقطۂ نظر سے یہ بتاتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور انسان کے متعلق فرمایا کہ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، تو اب یہاں سمیع اور بصیر میں تھوڑی سی تطبیق پیش کی جائے گی۔ ایک چیز ہوتی ہے ذاتی، دوسری چیز ہوتی ہے صفاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمیع ہے، بصیر ہے، یعنی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو وہ اپنی ذات کی اعتبار سے ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو سمیع بنایا ہے، بصیر بنایا ہے، سننے والا بنایا ہے، دیکھنے والا بنایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے، یعنی یہ اس کا وصف ذاتی نہیں ہے، انسان کے لیے اس کا یہ وصف ذاتی نہیں ہے بلکہ صفاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وصف ہے یہ ذاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی ہے، یہ عطائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ محتاج ہے سننے اور دیکھنے میں۔ تو خالق دو جہاں خود سمیع اور بصیر ہے، ذاتی طور پر سمیع اور بصیر ہے، اور جو اس نے بندے کو سمیع اور بصیر بنایا ہے تو وہ عطائی طور پر بنایا ہے، یعنی بندہ خود اس کا محتاج ہے۔ اب پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حاضر و ناظر ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اور حضور اس کی عطا کے اعتبار سے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ پیارے نبی کی عظمت ہے، پیارے نبی کی بلندی ہے، اور حضور علیہ السلام ہم سب کی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جانوں سے زیادہ نزدیک تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب توجہ کرنا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اب جان سے زیادہ قریب ہیں کیا مطلب؟ دیکھیے ہمارے جسم میں ایک جان ہوتی ہے، لیکن جان ہوتی ہے، جان کو دیکھنے کا رواج نہیں ہے، اور جان جو ہمارے جسم میں ہوا کرتی ہے، ایک جان ہوا کرتی ہے جو پورے جسم میں حلول کیے ہوئے ہوتی ہے،
پورے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، جسم کے ہر حصے میں، ہر بال میں اس کا حلول ہوتا ہے۔ جو جان ہمارے ہاتھ میں ہے وہی جان ہمارے پیروں میں ہے، جو جان ہمارے کانوں میں ہے وہی جان ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو جان ہماری آنکھ میں ہے وہی جان ہماری ناک میں ہے، جو جان ہمارے منہ میں ہے وہی جان ہماری انگلیوں میں ہے، جو جان ہمارے ہاتھوں میں ہے وہی جان ہمارے پیروں میں ہے۔ یعنی جان جسم میں نظر ہے، جسم میں موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، اور ہر حصے میں حلول کیے ہوئے ہے، ہر حصے میں پہنچی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب جسم میں کہیں بھی تکلیف ہو، پیر میں تکلیف ہو، ہاتھ میں تکلیف ہو، تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم میں بے چینی مچ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل ہماری سارے جہان کی بھی ایک جان ہے، سارے جہان کی بھی ایک جان ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جہاں میں جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ شاک گزرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر شاک گزرتی ہے، بہت دشوار کرتی ہے، کیونکہ حضور پورے عالم کی جان ہے، پوری دنیا کی جان ہے، تمام انسانوں کی جان ہے، بلکہ جان بھی ہے اور جان سے زیادہ قریب بھی ہیں۔ آپ توجہ کرنا حضرات محترم، ہمارے جسم میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں اس کا اثر ہوتا ہے، پورے جسم میں اس کی بے چینی مچ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح جب دنیا میں کوئی مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مخالف عمل کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ پر بہت زیادہ شاک گزرتی ہے، بہت زیادہ آپ اس سے دشواری میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جو مرتد ہیں، جو کافر ہیں، جو کفار ہیں، ان کو تو جہنم کی آگ بھی کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ حضور پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو جو جہنم، جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، مرتد ہیں، اگر وہ کفار ہیں، اگر وہ جہنم میں بھی چلے جائیں گے، اگر وہ آگ میں بھی رہیں گے، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف تو حضور کو، حضور کے امتی اگر نافرمانی کریں گے، اگر وہ جان میں جہنم میں جائیں گے تو اس وقت تکلیف ہوگی۔ تو میں توجہ کرنا، یہ حضرات محترم یہ توجہ کرنا، اس لیے ہمیں ایسے کام کرنا ہے کہ جس سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں بالکل بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا ہے، یہ تو ہماری جان ہے، یہ ہماری جان جو ہے ہمارے حضور ہماری اس جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ جان جسم میں موجود ہے مگر جان کو دیکھنے کا رواج نہیں ہے، مگر جان دکھائی نہیں دیتی ہے، مگر جان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی جسم سے جان اور جان سے جسم پوشیدہ نہیں ہے، مگر جان کے دیکھنے کا دستور نہیں ہے، مگر جان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے بالوں میں جان ہے، ہماری انگلیوں میں جان ہے، ہمارے پیروں میں جان ہے، ہمارے انگوٹھے میں جان ہے، ہماری پوری باڈی میں جان ہے، ہمارے پورے جسم میں جان ہے، مگر ہم جان کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جان کو دیکھنے کا رواج نہیں ہے، جان کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے۔ اب بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہمارے حضور قرآن پاک کی آیت کے تحت ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے حضور کی جان سے زیادہ کیسے قریب ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ابو لہب کی بیوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک منصوبہ فاسدہ بنائی، ایک فکر فاسدہ بنائی کہ حضور پر پتھر گراؤں گی معاذ اللہ۔ ابو لہب جو کہ ایک کافر ہے، یہ وہی ہے ابو لہب جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی ایک باندھ ثبیبہ کو آزاد کیا تھا پیر کے روز۔ تو اس صرف حضور کی ولادت کی خوشی میں، حالانکہ کافر ہو کے وہ مرا ہے، لیکن پیر کے دن اس نے اپنی وہ باندی کو باندی نے اس کو خوشخبری دی کہ تمہارا بھتیجا آیا ہوا ہے، تو اس خوشخبری کے صدقے میں اس نے اپنی اس ثبیبہ باندی کو آزاد کر دیا۔ تو پیر کے دن جس انگلی کے اشارے سے اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، تو اس سے اس پیر کے دن سیراب کیا جاتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ تو یہ حضور کی ولادت کا معاملہ تھا، تو جو حضور کا نام لے تو اس کے لیے حضور کی کیا رحمت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمت ہوگی۔ تو توجہ کرنا حضرات محترم، ایک پتھر ابو لہب جو کہ بدبودار کافر تھا، اس کی بیوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فکر فاسدہ بنائی تھی کہ حضور پر یہ پتھر گرا دوں گی، حضور کو یہ پتھر گرا کر حضور کو ہلاک کر دوں گی معاذ اللہ، 100 بار
माज़अल्लाह। इस इरादे से वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आई कि उसे हम जिंदा मार देंगे, हम उसे पत्थर गिरा देंगे, तो उनके हत्या कर देंगे, उनका कत्ल कर देंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर आई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घर पर मौजूद थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास बैठे हुए थे। इस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर के साथ बैठे हुए थे, बावजूद वो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सामने तशरीफ़ फरमा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर अबू लहब की ज़ौजा आ जाती है और पत्थर लेने के इरादे से आ जाती है और मारने के इरादे से आ जाती है। हुज़ूर सामने तशरीफ़ फरमा है। अबू लहब की ज़ौजा देखती है कि हुज़ूर तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछने लगी कि बताओ तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। देखिए इन्होंने भी मोहम्मद कहकर पुकारा था। पता ये चला मोहम्मद कहकर पुकारना ये कुफ़ार व मुशरिकीन की आदत है, लिहाजा हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, तो या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहकर पुकारते हैं। तो अबू लहब की बीबी सिद्दीक़ अकबर से पूछने लगी कि कहाँ हैं हुजूर, हम उन पर पत्थर गिराएंगे। कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो तो मेरे पास बैठे हुए हैं। वो बोली मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तुझे नज़र क्या आए, वो तुझे कैसे दिखाई दे। हुजूर मेरे पास तशरीफ़ फरमा हैं, वो तो मोमिनीन की जान से ज़्यादा करीब हैं। वो मायूस होकर चली जाती है, मायूस होकर लौट जाती है और हुजूर को देख नहीं पाती। क्यों नहीं देख पाती? हुजूर क्योंकि हुजूर हमारी जान से ज़्यादा करीब हैं। जब हम जान को नहीं देख सकते तो जो जान से ज़्यादा करीब है उसे कैसे देख सकते हैं। और ऐसे ही एक मौका और है, हिजरत का मौका था। बहुत मशहूर रिवायत है, आपने पढ़ी होगी। हिजरत का मौका था, हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से कुफ़ार व मुशरिकीन ने घर को घेर लिया, मकान को घेर लिया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम सूरह यासीन शरीफ की तिलावत फरमाते हुए घर में से निकल गए। कुफ़ार का पहरा था बहुत शदीद, सख्त पहरा होने के बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत फरमाते हुए उनके घर से निकल गए और हुजूर को कोई भी नहीं देख सका। फिर जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंच गए, मक्का मुकर्रमा से 5 मील की दूर गारे सौर में तशरीफ़ फरमा हो गए और कुरैश मक्का, कुफ़ार मक्का आपकी तलाश में जब गार तक पहुँचे तो बावजूद ये कि खूब तलाश की, खूब जस्तुजू की, इन्वेस्टिगेशन की, तहकीक की, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, तलाशी लेने के बाद वो हुजूर को ना देख सके, हुजूर को दिखाई नहीं दिए। हालांकि हुजूर गार में मौजूद थे, उस वक्त मकान में थे तो मकान में मौजूद थे, कुफ़ार को नज़र नहीं आए। क्यों नज़र नहीं आए? कि हुजूर इसलिए कि जान है, बल्कि जान से ज़्यादा करीब हैं। तो जब जान नज़र नहीं आती तो जो शय, जो चीज़ जान से ज़्यादा करीब हो वो कैसे नज़र आए। इसलिए हुजूर ज़ौजाए अबू लहब को नज़र नहीं आए। कुफ़ारे मुशरिकीन ने घर का घेराव कर लिया, वहां से निकल गए तो नजर नहीं आए। गारे सौर में पहुंचे तो नजर नहीं आए। क्या पता चला कि जो शय जान से ज्यादा करीब हो वो कैसे नजर, जो जान ही नजर नहीं आती तो जो शय जान से ज्यादा करीब हो वो कैसे नजर आए। अब आला हजरत का ये शेर सुन लीजिए, जहां है वो जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। जब हुजूर जान से ज्यादा करीब हैं तो क्या नजर आए। इसीलिए तो जान है वो जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। जब हुजूर अगर जान से ज्यादा करीब नहीं होते तो फिर तो वो देख लेते और हुजूर उनको नजर नहीं आते। लेकिन हुजूर हमारे हुजूर हैं और वो जान से ज्यादा करीब है, इसलिए कि जान नजर नहीं आती तो हुजूर भी कुफ्फार व मुशरिकीन को नजर नहीं आए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से बेपनाह इश्क करना चाहिए और बेपनाह मोहब्बत करना चाहिए। और
حضور کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہیے، وقت پر اچھے کام کرنا چاہیے، وقت پر عبادات کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑے سے وقت میں نے مختصر سا پیغام پھر ایک بار آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی خطبے کے ساتھ، اس کے تحت بھی بہت ساری گفتگو باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آگے پھر ایک دوسرے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے ضرور حاضر آؤں گا۔ اس کے درمیان مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی اسی حدیث کے تحت بہت ساری گفتگو باقی تھی، لیکن چونکہ وقت طویل ہو جائے گا اور زیادہ لمبی تقریر بھی نہیں میں اس پر ڈالتا ہوں تاکہ لوگ سننے والے اپنے آپ کو اکتاہٹ میں نہیں محسوس کریں۔ انشاءاللہ آگے بیان ہوتا رہے گا، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا۔ آپ حضرات ان تمام باتوں پر عمل کریں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں، عشق رسول میں اضافہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل